اب محفل کے آخر میں تمام حضرات اختتامی دعا کے لیے شریک ہوں. حضرت شیخ طریقت جو اختتامی دعا فرمائیں گے، تمام حضرات اس میں شریک. دعا سے پہلے ایک دو باتیں. آج کی محفل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ناچیز کو جب یہ اعزاز دیا جانے لگا تو میں نے جناب ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ مجھے تو شیلڈ آپ دیں گے، میرے ساتھی معروم رہیں گے، تو بہتر ہے کہ ایسی کانفرنس کریں کہ جس میں روحانی علاج پر ہر جہت سے بات ہو. تو الحمدللہ آج جناب ڈاکٹر معیز حسین صاحب نے بڑی جامع سورہ عصر کی اتنی پیاری تفسیر فرمائی. آپ یقین کیجئے کہ میں بہت خوش ہو رہا تھا. قرآن پاک کی کم از کم 100 تفاسیر کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، لیکن جتنی خوبصورت گفتگو آج سننے میں آئی ہے، میرا خیال ہے اتنی خوبصورت گفتگو بہت کم جگہوں پر سننے میں آئی ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب نے، میں نے ابھی آپ کے سامنے ان سے وہ کاغذ لے لیا ہے جس پر ان کے نوٹس بنے ہوئے تھے. انتہائی جامعیت کے ساتھ تصور قلب پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک پورا تھیسس ڈیولپ ہو سکتا ہے. آپ میں سے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی انتہائی پڑھے لکھے، کوالیفائڈ اور عربی علوم کے فاضل موجود ہیں. قلب کا قرآنی تصور بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اس پر بڑا کام ہو سکتا ہے. اس کے بعد آخر میں میرے برادر عزیز نے بڑی خوبصورت انتہائی پیاری بات آپ کے اور میرے اور تمام دوستوں کے دل میں اتارنے کی کوشش کی ہے کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمتن للعالمین. اعلیٰ حضرت حضرت بریلوی کو آنکھوں کی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹروں نے کہا جناب کہ آپ کی آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو فرمایا کہ اللہم صدق الحبیب وقذب الطبیب، کہ مولا کریم تیرے محبوب کا نام لینے سے میری آنکھیں درست ہو سکتی ہیں، محبوب کو سچا ثابت کر دے، طبیب کو جھوٹا ثابت کر. تو یہ ملت اسلامیہ کا، پوری کائنات کا کلیدی اور مرکزی کانسیپٹ ہے کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہمیں کہیں سے کچھ بھی ملے، جہاں سے بھی ملے، جتنا بھی ملے، جیسے بھی ملے، وہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کا. جو کچھ بھی ملا ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اور آپ کی اطلاع کے لیے ریکی چین کا علم ہے. یہ پہلے قبل ورڈ ہے کہ ریکی چین کا علم ہے. اس کے بعد علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کرو. علم جتنا ملے، جہاں سے ملے، آپ دوستوں کے لیے نصیحت ہے کہ اس کو خوب حاصل کریں، لیکن منہ اپنا مدینہ طیبہ شریف کی طرف رکھیں. اپنے سلسلہ طریقت کو ہر چیز پر فوقیت دیں. کیوں کہ جو کچھ اولیاء کے آستانوں سے ملتا ہے وہ کہیں سے نہیں ملتا. یہ بنیادی سوال ہے کہ جناب پریکٹسز کرنے سے روحانیت حاصل ہو جاتی ہے. ایک مسلمان پریکٹسز کرتا ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے. ایک ہندو پریکٹسز کرتا ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے. ایک عیسائی پریکٹسز کرتا ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے. اللہ عزل قیاس، جو شخص بھی جو پریکٹس کرے گا نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح نکلے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ لائن آف ڈیمارکیشن کیا ہے کہ جو اسلام کو دوسرے مذاہب سے اور اسلام کی پریکٹس کو دوسری پریکٹس سے متمیز کرتی ہے یا ممتاز کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روحانیت اور اس چیز کو مل سکتی ہے کہ جس کے اندر روح ہے.
لیکن معرفت اس کو ملتی ہے جو خدا کا عاشق ہو. فرق ہے جتنا روحانیت میں اور معرفت میں فرق ہے، وہی اسلام ہمارے سسٹم آف اسپرچولیٹی میں اور دوسروں کے سسٹم آف اسپرچولیٹی میں ہے. ہمارا جو قبلہ ہے وہ روحانیت نہیں، وہ معرفت ہے، اور معرفت خدا ہے. آئندہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ جناب پریکٹس کرنے سے روحانیت مل جاتی ہے، تو کوئی شک نہیں، روحانیت تو مل جاتی ہے، روحیت مل جاتی ہے، لیکن معرفت خدا نہیں ملتی. معرفت خدا جب ملے گی نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم سے ملے گی. یہ بنیادی کنسپٹ ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی عطا ہے. اس بنیادی عقیدے پر قائم رہتے ہوئے علوم حاصل کیجیے گا. بالکل درست چھوٹے بھائی نے فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان علم اور حکمت کی بھول بھلیوں میں وہ بنیادی عقیدہ متزلزل کر بیٹھے کہ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے. اس عقیدے کو قائم رکھیے کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی کشتی و دریا و طوفانم مغز قرآن روح ایمان جانبین ہست حب رحمت للعالمین. اس بنیادی عقیدے کو قائم رکھیے. آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کی میٹنگز کریں گے. آپ کے لیے میں کوسچن آنسر سیشن بھی رکھتا، لیکن چونکہ بہت سارے احباب نے تقریریں فرمائی اور بہت ساری گفتگو ہو چلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے لیے یہ کافی ہے. آئندہ خداوند کریم نے چاہا تو ایک ایسی میٹنگ رکھیں گے، خاص طور پر جو وسعت رزق کانفرنس ہوئی ہے اس میں کوئی 126 پارٹیسپینٹس نے شرکت کی، اس پر میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس پر کوسچن آنسر سیشن کی پوری میٹنگ رکھیں گے. یعنی کوئی 4-5 گھنٹے کی میٹنگ آپ رکھیں، اس میں اس دن والی گفتگو پر سارے سوالات لے کر کے آئیں، جو اعمالات کو سمجھ آئے، جو نہیں آئے، جہاں پر آپ نے کچھ ٹھوکر کھائی ہے یا جہاں پر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، یہ سارے اس کے لیے ہم ایک میٹنگ رکھیں گے. کوئی تقریباً 3-4 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی، اور وہ ٹوٹلی اس میٹنگ کی بنیاد پر ہوگی. آپ اپنی وہ ڈائریز، وہ نوٹ بکس، وہ نوٹس لے کے آئیے کہ جس پر آپ نے لکھا تھا نا، وہ سارا کچھ لے کے آئیے. اور میں اوپن میٹنگ کروں گا، اس میں تمام دوست شریک ہوں گے، اور جتنے سوالات آپ کے بنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کو ہم اینالائز کریں گے، اس کا جواب دیں گے. اور پھر وہ جو پرانی جو پچھلی محفل کی جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے وہ آپ سنیں، اپنے نوٹس دیکھیں، اور اس کے بعد جو اس دن کوسچن آنسر سیشن ہو اس سب کو یکجا کریں. ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ میٹیریل آ جائے گا کہ جس پر زندگی میں آپ ناز کر سکیں. اب دعا کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے سید ریاض الحسن شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں. شاہ صاحب کی پیر و مرشد ہیں، ایک بزرگ آستانے کے سجادہ نشین ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا جناب سید ریاض الحسن شاہ صاحب تشریف لائیں اور ہم سب کے لیے دعا فرمائیں. السلام علیکم. جیسا کہ ابتدا میں آپ نے کہا تھا ہر ایک کوئی نہ کوئی چیز دے گا، چونکہ فقیری سلسلے سے تعلق ہے. تو آج کل یہ 2 مرض بہت زیادہ ہیں. ایک عرقان کا جس کو پیلیا کا مرض کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے فقیری جو ہمارے گھر سے فیض حاصل ہوتا ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، تاکہ آپ جہاں کہیں بھی ہو روحانی علم دے رہے ہیں، روحانی علاج کر رہے ہیں، تاکہ اس کا بول بالا ہو اور دوسرے قوتیں یہ سمجھیں واقعی یہ علاج روحانیت جو ہے بہترین اور سہل اور اصلی ہے. ابتدا میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے درود شریف کے بغیر تو کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی دعا قابل قبولی نہیں ہے. تو ابتدا میں آپ 11 مرتبہ مختصر سا جو درود شریف ہے وہ پڑھیں گے 11 مرتبہ. پھر سورہ اخلاص آپ لکھ لیں، سورہ اخلاص 7 مرتبہ. مٹی کے 7 ڈلے بولتے ہیں، ڈھیلے، مٹی کے 7 ڈھیلے لے لیں، اور جو مریض ہے اس کو آپ سامنے بٹھائیں، اور جو پڑھنے والا ہے وہ سامنے کھڑے رہے. درود شریف پڑھ کر ایک ڈھیلا اٹھائے، اس پہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس مرض کا نام لیں
کہ یا بار تعالیٰ اس پاک کلام کی برکت سے اپنے حبیب کے طفیل اس مرض میں شفا عطا فرما. اس کے سر سے لے کے نیچے پیر تک لائیں اور پانی میں ڈال دیں. پانی ایک کنڈولا رکھیں گے سامنے, اس میں پانی میں ڈال دیں. اس کے بعد دوسرا ڈھیلا اٹھائیں, اسی پہ اسی طرح 7 مرتبہ پڑھیں اور وہی عمل کریں. سر سے لے کے پیر تک کے لائیں, سامنے جو کٹورا ہے پانی کا اس میں وہ ڈھیلا ڈال دیں. اس ترتیب سے وہ 7 ڈھیلے 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر یہ عمل کر دیا. پھر درود شریف پڑھ کے اس پہ تھوک دیا. 7 دن عمل کریں, جیسا بھی ارکان کا مرض ہو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے وہ شفا کاملہ پائے گا. دوسرا ان فقیر کے گھرانے کا نسخہ, یہ لنگڑی کا درد جو ہوتا ہے جس کو عرق النساء کہتے ہیں, ہر ڈھیلے پہ 7 نہیں بس ابتدا میں آخر میں. اچھا, ابتدا میں دوسری پڑھنا 11 دفعہ, جی جی, اس کے بعد پھر دوسری 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 7 دفعہ ڈھیلا لے سر سے زمین. اچھا, دوسرا ایک جو عرق النساء کا مرض, لنگڑی کا مرض کہلاتا ہے پیر کا, اس کے لیے نیم کے یہ جو مسواک کے اتنے 3 لکڑیاں لیں, نیم کے 3 لکڑیاں لیں مسواک کے اتنا. اتوار کا دن ہو 3 اتوار آپ دم کریں. پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں 11 مرتبہ. ان 3 لکڑیوں پہ آپ اس پاک کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس پہ دم کریں. پھر وہ مریض کو سامنے کھڑا کریں جس کو عرق النساء کا درد ہے. اس میں سے 1 لکڑی لیں جو نیم کی ہے مسواک کے برابر, تو اس کو اس طرح کاٹیں جیسا کہ یہ مرض ہے, یہ مریض کھڑا ہے سامنے. تو پہلے یوں سیدھا کاٹنا ہے. آپ نے آیت الکرسی پڑھنا ہے 3 دفعہ. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے تاکہ آپ نے اس کے اوپر یہ لکڑی لگڑنا ہے یا مسا کرنا ہے اس کی. ہاں اس کو, جی ہاں. پھر وہ لکڑی آپ نے رکھ دی, دوسری لکڑی اٹھائی, اس کے بعد پھر آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھی. آپ نے اس کو اس طرف سے کاٹنا ہے. پہلے آپ نے سیدھا کاٹا, اب اس کے بعد آپ نے اس سائڈ سے کاٹا. پھر 3 دفعہ آیت الکرسی ہونے تک وہ پورا ہو گیا. تیسری آپ نے دندان اٹھائی, مسواک اٹھائی, اس کو آپ نے اس طرف سے کاٹنا ہے. یعنی پہلے سیدھا, پھر ایک سائڈ سے, پھر دوسری سائڈ سے. 9 دفعہ آیت الکرسی پہ 3 لکڑیوں سے آپ نے کاٹنا ہے. 3 اتوار کریے, کسی چھاؤں میں لال دھاگے سے باندھ کے لٹکائیے, کبھی بھی انشاءاللہ اس کو یہ مرض نہیں ہوگا. یہ فقیر کیونکہ روحانی علاج ہے, روح در حقیقت امر ربی ہے, اور انسان کے جسم میں روح اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کا عامل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو روح کا عامل کرے. دعا کریں, اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہم انت الحافظ ان المحفوظ وان الحافظ یا ربی یا ربی یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار یا عزیز یا غفار یا شافی یا کافی یا معافی یا شافی الامراض فی شفانا یا دافع البلیات اذ بلانا یا حی المشکلات اذ حالنا نور قلوبنا اتمن لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اجعلنا الصبور وجعلنا الشکور وجعلنی فی عین الصغیرہ فی عین الناس کبیرہ. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضع الدین غلبۃ الرجال وقہر الرجال وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یا بار تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا ایمان, یقین اور توکل عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. یا اللہ اس پاکستان کی سرزمین کو دشمنوں کے شر, حاسدین کے حسد اور ان کے شروں سے محفوظ رکھ, اور ہم میں وہ قوت عطا فرما دے. اگر ہندوستان نے بربریت کی تو ہمیں سیس
पिलाई हुई दीवार जिसका कुरान ने वादा किया है, इन्न अल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीली सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस की तरह दुश्मन का मुकाबला कर सकें और अपने हबीब का वादा पूरा कर सकें। या अल्लाह पाकिस्तान के सरजमीन में इस रूहानी इलाज को वो मुकाम अता फरमा दे जो इसका औलिया अल्लाह ने यहाँ पर बुनियाद रखी और इसका जो हक है वो अदा फरमा दे। ये औलिया अल्लाह की करामात हैं जो आज इस सरजमीन में मुसलमान नजर आ रहे हैं। औलिया अल्लाह की करामात क्या थी? वो रूहानी इलाज था जो उनके दिलों को मुनव्वर किया, उनके अमराज को छुपा दी। इस तरह ये आज हमारे सामने इतने मुसलमान नजर आ रहे हैं। या अल्लाह इस इल्म को इस सरजमीन में वो मुकाम अता फरमा दे जो इसका हक है और इस इलाज के जरिए दुनिया के तमाम मसाइल को हल फरमा दे। और या अल्लाह हमें इस अमल पे पहले खुद अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, फिर दूसरों को जो हम दें वो उस पे अमल करें और अपने कुदरत से तू शफा अता फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नुसल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना व अला आलि सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम। या बारे ताला इन मुंतज़मीन को जिन्होंने ये रूहानी इज्तिमा मुनक़्क़िद किया उनको रूहानी मर्तबे और बुलंद अता फरमा दे और उनकी ज़बान की गिरा को खोल दे, उनके कलाम में वो तासीर अता फरमा दे ताकि कुलूब को मुनव्वर कर सके। और जिन्होंने भी इसमें जितनी भी किरदार अदा किया या अल्लाह उनके घरों के जुमला मसाइल को हल फरमा दे और घरों में मोहब्बत इत्तिफाक खैर और बरकत अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरकतल्लाहु जज़ाकल्लाह। तेरे मिजाज की बात आखिर पे हुई है, जिसके लिए मैंने महफिल सजाई थी ना वो आखिर में ये बात चली है। मैं इस मिजाज का हूं कि दोस्तों को जो दोस्त आए वो कुछ दे कर जाएं। अब हज़रत सैयद साहब से पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो दो अमाल अता फरमाए हैं क्या इन सबको इजाजत है? आप सबको हज़रत सैयद साहब के आस्ताना शरीफ की तरफ से आस्ताना अली किसमें जनाब सैयद ज़ियाउल हसन शाह साहब हैं, पीर मुर्शिद हैं और कादरिया सिलसिला है, इनके सैयद साहब के वालिद ग्रामी, इनका इसमें ग्रामी सैयद रियाजुल हसन शाह साहब। ये नोट कर लें आप लोग, ये तारीख है। सैयद रियाजुल हसन शाह साहब किबला हैं, इनके वालिद ग्रामी हैं सैयद ज़ियाउल हसन शाह साहब। मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है, लेकिन इन्होंने जो सखावत आमेज बात की है इससे मेरी तबीयत खिल उठी है। तो इनके वालिद ग्रामी हज़रत सैयद ज़ियाउल हसन शाह साहब और सिलसिला आलिया कादरिया है और उसके बाद चिश्तिया है। सरकार गौसे आजम का फैजान भी है और हज़रत वाली हिंद सरकार रहमतुल्लाह अलैह का फैजान भी है। हज़रत सैयद साहब ने आपको दो अमाल की इजाजत फरमाई है, एक यरकान के लिए और दूसरा इरकुन निसा जिसे कहते हैं, ये जिसे शियाटिक बैन कहते हैं। ये हमारे जो मॉडर्न नौजवान है इनको इरकुन निसा कहें तो निसा का चूंकि मर्तबा मतलब पता है औरत, तो कहते हैं औरतों का मर्जा छोड़ें। ये इरकुन निसा जो लफ्ज है ना, इसको अच्छी तरह याद रखिए, ये शियाटिक पैन का तर्जुमा है। अब जो सैयद साहब ने जितनी गुफ्तगू फरमाई है, पहली बात तो यह कि आप सबको इस अमल की इजाजत है। दूसरी बात यह है कि आप में से बाद साथी बाद में सवाल करते हैं जी फलां चीज समझ नहीं आई। इस वक्त महफिल में खड़े होके अगर खुद बात कर सकते हैं तो पूछ रहे हैं कि किसी दोस्त से कहें वो सवाल कर लें, ताकि मैं सैयद साहब को मैंने यहाँ इसलिए बिठाया कि कोई सवाल रह गया हो तो आप उसका जवाब ले सकें। ये दो बहुत आम मर्ज हैं और उनका इलाज अल्लाह ने आज आपको सैयद साहब की जुबान से अता फरमाया। इंशाल्लाह इसमें बरकत हो। किसी दोस्त के जहन में जो सवाल है वो सवाल करें और इसमें शर्माए नहीं, क्योंकि मैं ये मीटिंग सजाता ही इसीलिए हूँ। हमने नाराबाजी नहीं करनी। किसी दोस्त ने कोई नारा मारा है, मैंने सख्ती से मना कर रखा है, नाराबाजी नहीं करनी है। जो दोस्त आए कुछ लेके जाए। तो किसी दोस्त ने इस पर सवाल करना है। मुझसे पहला सवाल मैं शाह साहब से अर्ज करता हूँ, शाह साहब कुछ दुरूद पाक कुछ स्पेशल है? देखा कि ये शाह साहब जो शाह फरमा रहे ना कि बाज़ औक़ात दुरूद पाक मखसूस होते हैं। सैयद साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि ये दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व शफीइना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये दुरूद पाक अब जो रिकॉर्ड भी हो गया, आपने बाद में भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व शफीइना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उसके बाद 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है और डीले कितने लेने हैं? 7 डीले लेकर के फिर हर ढीले पर एक दफा
7 مرتبہ یعنی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یعنی پہلی دفعہ 11 دفعہ درود شریف ہو گیا اور 7 دفعہ سورہ اخلاص ہو گئی. وہ ڈالنا ہے کسی پانی میں, جاری پانی میں پھر سب یا مریض بیٹھا ہے ہاں یعنی مریض کے سامنے مٹی کا یعنی مٹی کا احتیاط. چونکہ میں اعمال کی دنیا کا آدمی ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی باریکیاں ہوتی ہیں, تو پھر سب ہاتھ سے نکل جاتے تو آپ میرے سر پہ سوار ہو جاتے, جناب یہ کیا کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے. برتن لینا ہے مٹی کا اور اس کو رکھنا ہے مریض کے سامنے, اور جب اس پر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پھر دائیں ہاتھ سے وہ سر کے اوپر سے پھیر کر سر کے اوپر سے پھیر کر پھر اس کو ڈالنا ہے اس برتن میں جو مٹی کا برتن ہو, اس میں صاف پانی پڑا ہوا, پاکیزہ پانی, سر سے پاؤں تک اس کو بدن پہ پھر سے ملنا ہے یا صرف اچھا مس کرنا ہے, مسا کرنا ہے, یعنی اس ڈیلے سے مریض کے بدن کا مسا کرنا ہے. اور ترجیحاً اس جگہ کا مسا یہ چھاتی کا جہاں پر کہ یرکان کا اثر حملہ ہوتا ہے وہاں زیادہ کلیئر. اس کے بعد دوسرے ڈیلے پر درود شریف 1 مرتبہ, اچھا درود شریف اول و آخر 11 مرتبہ, یعنی پہلے 11 آخر میں 11, درمیان میں صرف 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں جی 7 ڈیلوں پر, یہ 49 ٹائمز ٹوٹل ہو جائے گی. اب درود پاک ہو گیا 22 مرتبہ اور یہ ہو گیا 49 مرتبہ. کسی دوست اچھا ہاں, اور اس کی ڈیوریشن ہے 7 دن کرنا, یعنی یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا. یہ کلیئر ہو گیا. ہاں ابھی پھر سب ایک اور بات دیکھیں نا ذہن میں آ گئی, عصر سے پہلے کرنا ہے, صبح سے شروع کر کے ٹائم کو عصر تک اس دوران کرنا ہے, عصر کے بعد نہیں کرنا, یعنی عصر کے بعد اور نماز صبح کے درمیان نہیں کرنی. یہ بڑی اچھی انسٹرکشن ذہن میں آ گئی, اس کا ٹائم ڈیوریشن کلیئر ہو گیا. اور کوئی سوال کسی دوست کا اس موضوع پر؟ سب کو کلیئر ہے جی 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 ہاں بڑا خوبصورت سوال ہے, بڑا صحیح سوال ہے ان کا سے, بڑا درست سوال ہے کہ کیا یہ ہر قسم کے یرکان پہ, یرکان کے جو کہ حضرت سید صاحب کافی قسمیں ہیں نا, تو ہر ایک قسم پر کام کرے. پھر سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک جس کو دیا ہے اللہ کریم نے سے شفا دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یرکان کے ہر قسم پہ کام کریں. جی ہاں بڑا اچھا سوال ہے علی بھائی کا کہ پانی کا کیا کرنا ہے, اس کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے. پانی کے بارے میں خیال رکھیں کہ وہ پاک جگہ پہ گرانا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اس کو گندی نالی میں پھینک دیں, اور یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس پر قرآن پڑھا گیا, درود پاک پڑھا گیا. اس پانی کو کہیں پاک جگہ پر ڈسپوز آف کرنا ہے جہاں پر اس کی توہین اور بے ادبی نہ ہو. اچھا دوسرا جو ہے ہاں ڈیلے کا سائز میرا خیال ہے جو آپ ڈیلا کا جسے پاؤ پر ہو تو ٹھیک ہے, چھوٹا ہو تو بھی ٹھیک ہے, جو ہاتھ میں آپ پکڑ سکتے, جو مٹھی میں آ جائے دیٹس ڈھیلا, جس کے لیے انگریزی میں لمپ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے نا, وہ آپ اس کو شمار کر لیں. جی پھر سر اب دوسرا جو ہے یہ جو لنگڑی کا درد, شیاٹک پین, ارک النساء, 3 لفظ یاد رکھیں. اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ 3 آپ لیں گے نیم کے مسواک, یعنی مسواک کے برابر نیم کی لکڑی 3. یعنی پرانی نیم ہو, یعنی ایک جی جی اس کی تفصیل میں سمجھ گیا ہوں. ایک ہوتی ہے بقائن, جس کو ہمارے علاقے میں کوٹوار میں دریک کہتے ہیں, اس کو بھی عام لوگ نیم نہیں کہتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہونی چاہیے. اصلی نیم جو ہے نا, اصلی نیم وہ ہونی چاہیے. ہاں جی, اور اس کی 3 لکڑیاں ہوں سب اس کے بعد, اور تینوں لکڑیاں مسواک کے برابر. ہاں جی, اور ہاں اور یہ نیکسٹ شرط یہ ہے کہ وہ تازہ ہو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ایسے سب تفصیل مزید بتائیں گے. اب 3 لکڑیاں آپ نے لی ہے, یہ مطلب میں تو پہلے بتایا نا, اب اس میں پڑھنا ہے درود شریف تو ہر ایک کا,
हाँ। फिर 11 दफा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े, हाँ उस पे आपने तीनों पे इकट्ठा चूज कर दिया, यानी हाँ। हमारा यहाँ पर हाँ। करार पाक के हाँ बरकत से हाँ और पाक हबीब के बरकत से इस मर्द में शफा अता फरमाए। हाँ, फिर सुन लें, दुरूद पाक 11 मरतबा और अलहम्द शरीफ 11 मरतबा पढ़कर उस पर दम करना है, उन तीनों लकड़ियों पर, तीनों मिसवाकों पर, और उन पर यह कहना है कि या अल्लाह ताला अपने इस कलाम पाक की बरकत से, दुरूद पाक की बरकत से इस मर्ज से, इस मरीज को शिफा नसीब फरमा। ठीक है, उसके बाद जी ये तो हो गया ना। फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना है, यानी 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़े तक कि आपने उसको कट करना है। पहले मरतबा सीधा सीधा, 3 दफा आयतुल कुर्सी हुए तक, चाहे 2 मरतबा हो, 3 दफा। तीनों को हाँ, एक एक को लेना है, एक एक को। उसमें से 3 में से एक लिए आपने, ये है मरीज, आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ला, ये काटा सीधा वो रख दिया, उसमें से इस तरफ से आपने रख दिया, तीसरा उठाया इस तरफ से किया। अच्छा अच्छा, यानी 3 लकड़ियां हैं, 3 मिसवाक है, आपने पहले लेकर आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 3 दफा पढ़नी है, और तीनों लकड़ियों को है? पहले एक लेना, ज़ाहिर पहले एक लेंगे, बिल्कुल सीधी काटेंगे, आज से चीरना कहते हैं ना पठारी में, सीधी काटेंगे बिल्कुल। ठीक है, दूसरी दफा 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और उनको यूं करके, टेढ़ी करके, नहीं यानी पहली लकड़ी को सीधा, अच्छा दूसरी लकड़ी को यूं, और तीसरी लकड़ी को यूं, और हर लकड़ी पर 3 दफा। हाँ, यानी तीनों लकड़ियों पर अमल मुख्तलिफ होगा, इसमें मैं भी कंफ्यूज था। तीनों लकड़ियों पर अमल मुख्तलिफ होगा, एक लकड़ी पर सीधा काटना है और 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, दूसरी को यूं काटना है और आयतुल कुर्सी 3 दफा पढ़नी है, और तीसरी को यूं काटना है और 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़नी। अब आयतुल कुर्सी हो गई 9 दफा। अब ये एक इतवार हुआ, ठीक है, ये अब वो दुरुस्ती पढ़ लिया, अव्वल आखिर दुरुस्ती 11 दफा पहले, अलहम्द शरीफ 11 दफा, फिर आयतुल कुर्सी वाला अमल, फिर आखिर पर दुरुस्ती। ये इतवार के दिन करना है, और फिर लाल धागा बांधकर, लाल धागा बांधकर उसको टांग देना है, लटका देना है किसी दरख्त के साथ, और ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन दिन इतवार का। हाँ, 3 इतवार ये करेंगे, अल्लाह करीम उस शख्स को जिसके लिए आप कर रहे हैं शाटिक पेन से शिफा देगा। क्या ख्याल है, आज घर पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? सारे राजी हो? ठीक है जी जी। छुरी से नहीं काटेंगे तो किससे काटेंगे जी? दांतों से नहीं काटना जी। कोई भी चीज काटने वाली चाकू से कर सकते हैं, छुरी से कर सकते हैं, दांतों से नहीं काटना वाला, लकड़ी से नहीं काटना, मतलब छाल को। नीम की लकड़ी है ये, सिर्फ ये करना, ये मरीज है, पहली लकड़ी यूं फेरे आपने, छाल लकड़ी जो है, हाँ जी नीम की, हाँ हाँ, मरीज के बदन पर जहाँ पर दर्द है उसको अक्सर के दर्द होता है, तो आपने यूं फेरना है, इसको सीधा सीधा एक मरतबा फेरना है एक लकड़ी पे, दूसरी लकड़ी उठाया उसको यूं करना है, तीसरी लकड़ी उठाया आपने उसको यूं करना है, बस और कुछ नहीं, लकड़ी फेरनी है। अगर ये वजाहत हम ना करते तो वो लतीफे बनते। किसको काट रहे थे आप? हम चाकू से उसको काट रहे थे। अच्छा, देखा, मुझे कुछ अंदाजा हो रहा था कि इस अमल में कोई अभी गड़बड़ है। अब सुन ले गौर से, इरकुन निसा जो है ये एक टांग में ज्यादा होता है, दूसरे में कम होता है, यही बात है। अब शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि वो लकड़ी लेकर उस पर पढ़कर फिर वो लकड़ी फेरनी है उस टांग पर। हाँ, ये चुरी वाली बात अल्लाह ने आपको निजात दे दी इससे। ये उगदा हल हो गया। आपने उसको क्या करना है, सीधा उस पर फेरना है, मसा करना है उसका, ठीक है। उसके बाद यूं दूसरी लकड़ी के साथ यूं, और तीसरी लकड़ी के साथ यूं। क्लियर हो गया? जरा देख लो कहीं और।
ہاں چھاؤں میں، پیچھے فرما رہے ہیں چھاؤں میں اس کو لٹکانا ہے. اس کا مطلب اچھا ہوا کہ یہ عقدہ حل ہو گیا. یاد رکھیں جب آپ کسی سے عمل سیکھیں، آج آپ کی یہ نصیحت یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے عمل کوئی سیکھیں تو انتہائی جامع طریقے سے 500 سوال کرنے پڑے تو کرے، لیکن سیکھیں اچھے طریقے سے، ورنہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز ایسی رہ جاتی ہے سارے عمل کو بیکار کر دیتی ہے. جی ہاں نہیں، اگلے اتوار کو نئی لکڑیاں ہوں. اچھا سوال ہے، بہت صحیح سوال ہے. اگلے اتوار کو لکڑیاں صحیح نہیں ہوں اور ہری ہونی چاہیے، پرانی بھی نہیں. 3 اتوار اکٹھے باندھے، ہاں صحیح، اس کو لیکن دھاگا لال ہونا چاہیے، یہ عادت. جی 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 ہاں 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 بھائی صاحب، جی جی ہاں جی. میرا خیال ہے اب یہ کام ٹھیک ہو گیا. جی خدا کا شکر ہے کہ آخر میں ہم نے یہ اپنا جو میدان گرم کر لیا ہے. ہمارا جو مزاج ہے انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ایک اور ہیلنگ کانفرنس میں رکھوں گا جس میں لیول 2 ریکی کرنے کے بعد جو دوست شریف ہوں گے نا، شاہ صاحب کو ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب اگر آپ کو دوبارہ دعوت دیں تو آئیں گے نا آپ؟ شاہ صاحب سے ہم نے پکی دوستی کرنی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے جتنے مشائخ ہیں نا سب کو میں نے خط لکھے ہوئے ہیں اور ابھی ان کا پیچھا کروں گا، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ان سے جو اولیاء اللہ کے اسرار ہیں نا، یہ ہمارے اولیاء کی نعمتیں ہیں اللہ کی عطا کردہ جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے اپنے بزرگوں کا سرمایہ ہے. تو انشاءاللہ خدا نے چاہا تو آج کی محفل اب میرا خیال ہے کافی ہو گئی، تو اللہ نے چاہا یار زندہ جی جی یہ بہت ہے، اسلام آباد بھرا ہوا ہے، تھوڑی ہے. نہ ملی تو میں منگوا دوں گا، کوئی مسئلہ مل جائے گی. جی نہیں، عرض یہ ہے کہ آپ ان کو جلدی اتارنے کی جلدی کیا ہے؟ لٹکی رہے کیا ہو جائے گا؟ خود مرض ختم، خود ہی گر جائیں گے. وہ جو ہی سکیں گی اس طرح وہ درد کھینچے گی انشاءاللہ. جو جو سکتی جائیں گی تو درد کھینچتا چلا جائے گا. جی ہاں میں نے کب کہا؟ تو مجھے قرآن کہہ رہے ہیں آپ. نہیں اچھا سنیے نا، جس کا نہیں میں آپ کے سوال کو جواب دیتا ہوں. سنیں، وہ اچھی بات ہے. عرض یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردے کیسے زندہ کرتے ہیں، تو قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم سوال ایمان نہیں لاتے ہو؟ قَالَ بلا کہ مولا کریم ایمان لاتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، ایمان تو لاتا ہوں لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے بات کریں. بھائی ہیں ہمارے، عزیز ہیں، بیٹے ہیں، تو یہ سوال کرنا ان کا حق ہے، ان کو مطمئن کرنا، ان کی تربیت کرنا میرا فرض ہے. تو اس لیے یہ جتنے سوال کریں میں نہیں کبھی گھبراتا. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ساری رات بٹھا کے مجھے سوالوں کی برسات کرتے ہیں، لیکن میں کبھی پریشان نہیں ہوا. آپ سوال لے کے آئیے. یعنی بزرگوں نے چونکہ ہمارے استاد محترم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کی لہجے سے پتہ چلا ہے کہ صبح سرات سے تعلق رکھا ہے، تو صبح سرات کے لوگوں کی ایک خوبی ہوتی ہے، دے آر لائک کرسٹل. ان میں سختی ہوتی ہے لیکن سختی میں محبت اور خلوص ہوتا ہے. تو میں وضاحت یہ کر دوں کہ اصل میں سوال 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کیلو کال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آج بھی علماء مشائخ کی محفل میں کیلو کال سے منع کیا گیا ہے. کیلو کال ہوتا ہے دوسرے کو پھنسانا اور پھنسا کر ذلیل کرنا. یعنی سوال آپ کرتے ہیں لیکن ایسی کٹ ہجتی کرتے ہیں کہ اس آدمی کا مقصود علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، مقصود اس شیخ سے یا اس بزرگ کو پھنسا کر اس کا تذلیل مقصود ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے. اور ایک دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے انشراح صدر کے لیے اور اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے وضاحتی بات پوچھنا، یہ سوال جائز ہے اور محمود ہے.
جو بنی اسرائیل تھے نا وہ اصل میں کٹ حجتی کرتے تھے، اصل میں تو وہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے. کہتے اچھا گائے، اللہ رب العزت نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو کہو گائے ذبح کریں. اب سمپل سی بات تھی، گائے ذبح کریں. انہوں نے کہا اچھا نہیں جی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے، آپ یہ بتائیں وہ گائے ہوتی کدھر ہے، آپ یہ بتائیں فلاں. تو اپنے آپ کو انہوں نے مشکل میں جو ہے پھنسایا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی شمار مواقع پہ وہ کٹ حجتیاں کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ دونوں الگ الگ کیفیتیں ہیں. کی بنیاد میں نے رکھی ہے کھلے سوالات، کھلی باتیں، دل کے غبار نکالیں، حاصل کریں. لرننگ کا پروسیس ہے. آج کی محفل یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ کریم دوستوں کی حاضری قبول فرمائے. روحانی ترقی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر عشاء کے بعد زیادہ بہتر ہے. اگر آپ وسعت رزق کی خاطر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر صبح کی نماز کے بعد زیادہ بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ دونوں دفعہ پڑھ لیں. اور اگر آپ صحت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرا صبح کا ٹائم زیادہ مناسب ہے. بہرحال آج بہت لمبی میٹنگ آپ نے کی، لیکن آخری سیشن ہمارا بڑا گرما گرم سیشن ہے اور میں اس طرح کو بہت پسند کرتا ہوں. تو کوئی رات رکھ لیں گے، کوئی ایک میٹنگ سجا لیں گے اور اپنے سوالات جو روحانی علاج سے تعلق رکھتے ہیں آپ لے کے آئیے. انشاءاللہ تعالیٰ خداوند کریم نے چاہتا آپ کی بھرپور خدمت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ کا یہ سارے ساتھی ادھر ہی تشریف رکھیں.